بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ جمیع احباب باواز بلند پڑھئے الصلاۃ، باواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پڑھو جی پڑھو جناب، مہربانی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ احباب محبت، ذی مرتبت سامعین کرام، مہمانان گرامی المرتبت، اج دی اس خوبصورت تقریب سعید بسلسلہ عرس پاک حضرت بابا جی مست سرکار، میں اور تسی حاضر ہاں زیب مسجد صدارت، پیکر اخلاص و محبت، واقف رموز حقیقت، خواجہ خواجگاں مربی و مشفق اہل سنت، پاسبان مسلک رضا، حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حضور بابا جی مشتاق حسین چشتی علوی صاحب، آپ نے حکم فرمایا میں احباب دی زیارت واسطے حاضر ہاں، اور میرے تو پہلے خوبصورت روحانیت منظر سی آپ دے صاحبزادے بڑا پرمغز اور بڑا زبردست کلام پڑھ رہے سن، اور اس تو پہلے ملک پاکستان دی عظیم شخصیت بھائی عثمان صاحب چس بنا رہے سن۔ ہن میں بھی تواڈے نال چند منٹ گفتگو دا ارادہ رکھنا، لیکن اس خاموشی تقریر کرنا ذرا مشکل محسوس کراں گا۔ اگر بات سمجھ آئے تو پھر سبحان اللہ تو ہونی چاہیے نا جی، وقت ضائع نہیں کرتا۔ میں آپ دے سامنے ایسے پیغام لے کے جاؤ نا جی، آستانے تے لچھے دار تقریراں دی ضرورت کم ہوندی ہے، فکری خطاب دی ضرورت زیادہ ہوندی ہے، اور میں انشاءاللہ اسے بس گفتگو دا ماٹو رکھاں گا۔ میں آپ دے سامنے قرآن مقدس کی ایک خوبصورت آیت طیبہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کی تھا۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تو ڈرو تے اللہ والے دے نیڑے ہو جاؤ۔ میں دوبارہ کوشش کرنا، کوئی لطیفہ نہیں، کوئی ٹولہ نہیں، کوئی شعر نہیں، کوئی اخبار دی گل نہیں، قرآن اس پاکیزہ ضابطے نو بیان کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ تو ڈرو، اور دوسرا کم اللہ والے دی صحبت، سنگت، معیت، قریب ہو جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا حقیقت خوف خدا نصیب ہی انہوں ہوئے گا جدہ رشتہ کسے ولی کامل نال جڑ جائے گا۔ اگر آپ دی طبیعت اجازت دے اس مسئلے نو کھولیے، میرا بیٹا میرا بھائی، قرآن دی ایک آیت ہے جس وقت دو حکم اکٹھے آ جان تے جیڑا بندہ ایک حکم نو چھوڑے مننے اور دوسرے نو چھوڑے، ایک دا انکار کرے دوسرے دا اقرار کرے، اللہ دا پہلا حکم مننے والا بھی قبول نہیں کردا۔ ایسے دلیل قرآن دی دوسری آیت ایک حکم دو، فرمایا یقیمون الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، نماز قائم کر اور زکات دے۔ آیت ایک تے حکم، بولے نے آیت ایک تے حکم تو پہلا حکم فرمایا نماز قائم کر، اور دوسرا حکم زکات دے۔ اور جڑا نماز قائم کرے لیکن زکات دا انکار کر دے وے، اللہ ایسے نمازی دی نماز قبول نہیں کردا۔ قرآن دا تیسرا مقام، آیت ایک حکم دو، وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ تو ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ جڑا اللہ تو ڈرے تے وسیلے دا دشمن ہو جائے، اللہ اپنا ڈر قبول نہیں کردا۔ تو خاموشی دے نظر قرآن دا تیسرا مقام، آیت ایک حکم دو،
وحدہ لا شریک فرمایا وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، فرمایا عبادت میری کر، پیار اپنے ماں باپ نال کر، عبادت میری کر، حسن سلوک اپنے ماں باپ نال قائل۔ آیت ایک حکم دو، اللہ کریم نے جیڑا ماں باپ دا دشمن ہوئے اللہ دی عبادت کرے، اللہ ایسے عبادت گزار دی عبادت قبول نہیں کردا۔ قرآن دا پنجواں مقام، آیت ایک حکم دو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ میں اللہ دے ولیاں دے آستانے تے بیٹھ کے قرآن مقدس دی خوبصورت آیت تو اپنی بات دا آغاز کیتا، پھر عبداللہ نے اس آیت دو چیزاں دا حکم دیتا۔ پہلا فرمایا اللہ تو ڈر، دوسری بات فرمایا اللہ والیاں دے نیڑے ہو جا۔ رب کعبہ دی قسم ہے جیڑا اللہ والیاں دا دشمن ہوئے کدے تقوی دی دولت نصیب نہیں ہوندی، متقی ہوئی ہوئے گا دے دا رشتہ کسی اللہ دے وال کامل ولی نال جڑ جائے گا۔ اگر آپ اجازت دیو تو ایک حدیث مینوں ہوندی ہے، سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 1، پہلی حدیث، ایتھے ہونا شرک ہے، بدعت ہے۔ ساڈے کالج یونیورسٹی دے پڑھنے والے بچے بڑا مولانا ولایت کی کنسپٹ ہے۔ میرے نبی دی پہلی حدیث فرمایا این المتحابون بجلالی اليوم اذلهم فی ظلی یوما لا ظل الا ظلی۔ چا سناوے تے نہیں بولنا۔ فرمایا جنہیں دنیا چ رہ کے اللہ دے ولیاں نال پیار کیتا نا، قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، ایسے مرید نو اللہ عرش دا سایہ نصیب فرما دے گا، پر شرط پیار توید واسطے نہیں کرنا۔ سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ پیار اس واسطے نہیں کرنا کہ بلے بلے ہو جائے، نہیں۔ فرمایا این المتحابون بجلالی، تیری محبت کا مرکز اللہ کی رضا ہو۔ فرمایا جو دنیا میں رہ کے اللہ کے محبوب بندوں سے پیار کرے گا، پھر فرمایا قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، ایسے شخص کو اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے گا۔ جی اس تو بھی مٹھی سبحان اللہ بولو تو ایک حدیث مینوں ہی اور بھی آوندی جے، وجبت محبتی، یہ محبت شرک ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیہا والمتجالسین فیہا والمتزاورین فیہا والمتبازلین فیہا۔ فرمایا سنا، رب فرماندہ ایسے بندے تے میں رب دی محبت واجب ہو جائے گی، ایسے بندے تے میں رب دی محبت واجب ہو جائے گی، ایسے بندے تے میں رب دی محبت واجب ہو جائے گی۔ سمجھدار بندہ میری تقریر سنے، ایسے بندے تے میں رب دی محبت واجب ہوئے گی جنہیں میرے ولیاں نال پیار کیتا میرے واسطے، ایسے بندے تے میں رب دی محبت واجب ہو جائے گی جنہیں ولیاں دی مجلس اختیار کی تھی میرے واسطے، جنہیں ولیاں دی خدمت کی تھی میرے واسطے، جنہیں ولیاں دی زیارت کی تھی میرے واسطے۔ فرمایا جیڑا میرے بندیاں دا ہو جائے گا میں اودا ہو جاؤں گا، میں اودا ہو جاؤں گا، میں اودا ہو جاؤں گا۔ اوہ سمجھ آئی نے؟ ایک حدیث مینوں اور بھی آندی ہے، سبحان اللہ۔ مٹھی آکھو سن کوئی نہ لوے، سن کوئی نہ لوے۔ فرمایا یقولو لا تصاحبوا الا مؤمنا ولا طعامك الا تقيا۔ اوے حدیث تے بھی بولیا کرو، شیراں تے بول دے ہوئے، میری عادت بدلو، رل مل کے ایویں نہ کرو، حدیث پاک تے بولیا کرو تے توجہ نال سنو۔ فرمایا یقول لا تصاحبوا الا مؤمنا، میرے ال تکنا۔ فرمایا جدوں بھی بیلی بناؤ تے مومن نو بناؤ۔ مٹھی مٹھی بولو، مٹھی مٹھی بولو، مٹھی مٹھی بولو۔ جیڑا پاکستان دے لوٹیاں نو ویکھ کے آکھے یہ میرا بہت بڑا فائن ہے، میں بڑا جناب اس کو قائد مانتا ہوں، چپ ہوئے۔ فرمایا یقول لا تصاحب الا مومنا ولا طعامك الا تقيا۔ میرے نبی نے فرمایا اے کائنات والو، صحبت اختیار کرو تے مومن دی کرو، مجلس اختیار کرو تے مومن دی کرو، دوست بناؤ تے مومن نو بناؤ، سجل بناؤ تے مومن نو بناؤ، پیر بناؤ تے مومن نو بناؤ۔ اجے میں نے ترجمے دی چاس نہیں آئی تو آڈے تو پھر آنا یقول لا تصاحب الا مومنان، بیلی بناؤ تے مومن نو بناؤ، صحبت اختیار کرو تے مومن دی کرو، اچھی بولو نا۔ فرمایا نیڑے جاؤ تے مومن دے جاؤ، مجلس جاؤ تے مومن دی آؤ۔ اگلا جملہ عظم ہوئے ٹھیک ہوئے نہ، میں کدے بندے ویکھ کے تقریر نہیں کی تھی، چنگا لگے ٹھیک ہے، نہ لگے پھر بھی ٹھیک ہے۔ فرمایا پیر بناؤ تے مومن نو بناؤ۔
اگر آپ اجازت دیو تو مینوں پنجویں حدیث بھی آؤندی جے. کیا یہ شرک ہے؟ ادھر آنا کیا یہ کوئی ہمارا ذاتی فعل ہے؟ حضرت انس پاک آندے نے اسی حضور دے دربار وچ. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ مہربانی. میں تقریر اج روحانیت نال سنو تو برکت ہو جاسی. فرماؤندے نے میں حضور دی بارگاہ وچ بیٹھا تے کرابی آیا. انہیں آدھا حضور دی بارگاہ سوال کیتا, حضور قیامت کدوں آئے گی؟ یہ تسی حدیث کروڑ واری سنی ہے پر نتیجے تے بندے نہیں پہنچتے. قیامت کدوں آئے گی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا, سجنا تیاری ہے ہی. بہت باریک بات کر کے میں آگے گزر جاؤں گا, لیکن ہر بندے کی فراست اپنی ہوتی ہے جتنا سمجھ سکے. تیاری ہے؟ تو اڈا کی خیال ہے صحابی بے عمل ہو سکتا ہے؟ شیر اللہ دیو نہیں ہو سکتا. تیاری اے نہیں آکھا بھی میں بڑیاں نمازاں پڑھیاں نے روزے حجاں زکاتاں پڑھو نا 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 نا. فرمایا مدینے والے جیڑی تیاری دی تسی گل پہ کر دے جے وہ تو میرے کول نہیں, پر مصطفیٰ دا پیار ہے. مقدم اعمال کو نہیں رکھا, مقدم اعمال کو نہیں رکھا, مقدم آمینہ کے لال کو رکھا. فرمایا سونے پڑھ کے آنا میرے دامن کثرت اعمال تو نہیں پر محبت آمینہ دا لال ہے. جیو گونگے بندے نو معافی ہے. اچھا سرکار بھی یہ نہیں آکھیا ہو سجنا شرک ہو گیا. سرکار بھی نہیں آکھیا ہو ایڈا وڈا گناہ کیتی بیٹھا کیا نہ پہ. ہن اگلا جملہ فرما المرء من ما احب یوم القیامت قال انس فما فرحنا بعد الاسلام اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کلپ پڑھ کے سویرے کو بندہ میرا کٹ نہ دے میں آدھا ترجمہ عاشقاں دی بزم وچ کہن لگیا. انس اندے نے جدو حضور آکھیا نا, جب صحابی نے عرض کیتی حضور میں کچھ نہیں کردا پر تواڈے نال پیار کرنا, کچھ نہیں کردا پیار کرنا, کچھ نہیں کردا پیار کرنا, کچھ نہیں کردا. چپ کر جو بیٹا جنہیں بولنے ہو دا آدھا مسجد ورنہ سنیاں تو نہ بولو, بس میں تو نال پیار کرنا. کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سرکار یہ نہیں آکھا بھی میرے پیار نے نفع نہیں دینا, میرے پیار نے فائدہ نہیں دینا, بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمایا المرء من ما احبا یوم القیامہ. سمجھ آوے تے بولیا جے. فرمایا سن صحابی جڑا دنیا جدے نال پیار کرے گا قیامت والے دن اودے نال ہوئے گا. قالا انس مکی نہیں حدیث فما فرحنا بعد الاسلام اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انس آندے نے کلمہ پڑھن تو بعد سب تو بہتی چس اس دن آئی ہے جدن حضور آکھیا تو میرے نال ہونا ہے, تو میرے نال ہونا ہے. اور دوبارہ دی چس لو, تو سارے چپ کر جا. آنا سن فما فرحنا فرمایا میں بڑا خوش ہویا. اشدہ کہ خوش نہیں ہویا چلا ہی ہو گیا. ہن اشدہ دا ترجمہ کرو کو مولوی کر سکتا ہے. من قول النبی ہے جیڑی حضور دی یہ گل سنی نا بھی جیڑا جدے نال پیار کرے گا او دے نال ہوئے گا. سارے چپ کر جاؤ مینوں دکھ کوئی نہیں. پھر پیانا جیڑا جدے نال پیار کرے گا او دے نال ہوئے گا. سانو پتہ تو نہیں ہے ساڈے پلے کی ہے پر سانو آپ پتہ ہے داتا صاحب نال پیار کرے پھر بھی سنی. سانو اے کوئی نہیں پتا پر اینا پتا ہے خواجہ حضرت عبدالحی نال پیار کرے پھر بھی سنی, مس سرکار نال پیار کرے پھر بھی سنی, فقی اعظم نال پیار کرے پھر بھی سنی, تاردار کروڑا نال پیار کرے پھر بھی سنی, پاک قطب دے فرید نال پیار کرے پھر بھی سنی, اجمیر دے خواجہ نال پیار کرے پھر بھی سنی. میں کہا سجنا ایتھے بھی ولیاں دے نال اوتھے بھی ولیاں دے نال ہی ہوگا. مٹھی بولو سبحان اللہ, مٹھی بولو سبحان اللہ. او مٹھی کیا یہ شرک ہے؟ کیا یہ بدعت ہے؟ پر وجہ یہ ہے ہم آستانے کی اصل اب وہ ہم نے آستانہ اسے سمجھ رکھا ہے جدھر صرف 35-40 دیگاں پکڑ اسی پیر انہوں سمجھا جنہیں وڈی گڈی رکھی ہوئے تو مہینہ ناوے نا. قصور کو جتا اپنا بھی ہے نا. جو تمہارے سامنے بات کرے یہ سنیوں کے پیر ان کا چپ کرے. یہ سنیاں دے پیر ویکھنا ہی تے پاک پتن دے فرید نو ویکھ ہے. میں تقریر مکاندے گل سنان لگیا. اگلی حدیث سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی صحیح حدیث کروڑ واری سنی پر ایندا پیغام سنو. صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس جگہ تے بیٹھ کے اہل ذکر
اہل یہ ترجمہ میں آنا اہل دل. اہل دل. یہ دل ٹوٹا ہی نہیں, دل بڑی ڈاڈی شے. اہل دل, اہل ذکر, اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا بھائی, توجہ سے سنیں گے تو پھر چس آئے گی. تنزل الرحمہ, ادھر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. صرف رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا, تنزل الملائکہ, فرشتے بھی آ جاندے نے ولیاں دے کول. ایک سیکنڈ محسوس کرنے والی اکھ ہوئے تے دے سن بھی پین گے. تنزل الملائکہ, فرشتے بھی آ جان گے. پھر محفل ختم ہو گئی. ادھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, 3 گھنٹے تو بعد محفل ختم, خلاص بات ختم. ہن فرشتے واپس جان گے. او بھائی میں پریشان ہو رہے ہیں تہاڈی عدم توجہ تو. فرشتے واپس. امام حاکم لکھا جے پہلے آسمان تو گزرن گے تے ولیاں دی نسبت وچ بہن والے فرشتیاں دے وجود دے خوشبو دا اے حال ہوئے گا, پہلا آسمان معطر ہو جائے گا. دوجا آسمان گزرن گے تے دوجا آسمان انہاں دی خوشبو نال معطر ہو جائے گا. تیسرا آسمان گزرن گے تے انہاں دی خوشبو نال معطر ہوئے گا. پھر وہ دوجے فرشتے پوچھن گے ہاں کتھے گئے سی؟ وہ آندے نے ولیاں کول. اچھا, رب فرمائے گا کتھے؟ یا اللہ تیرے بندیاں کول گیا سا, اہل ذکر کول گیا سا, تیرے محبوب بندیاں کول گیا سا. بھائی ادب نال سنو, میری گل ضائع نہ کرنا. اچھا, رب فرمائے گا میرے بندے پھر کی طلب کر رہے سن؟ پتہ ہے. فرشتے عرض کرن گے یا اللہ جنت دے طلبگار سن, دوزخ تو پناہ منگدے سن. رب فرمائے گا فاشہدو, گواہ ہو جاؤ. اس تو اگلے تقریر میں شروع کرن لگیا. فرشتیاں چو ایک فرشتہ عرض کرے گا یا اللہ 35-40 ولی بیٹھے سن تے 2-4 بندے گناہگار راہ ٹرے جاندے کول بہ گئے, وہ بھی جنتی نے. ذکر کرنے والے کوئی تے مگر بہن والے جو ذکر کر رہے. جدوں بھی میں کسی اللہ ولی کول دے مزار تے راتی بھی داتا صاحب سا, میں اس ویلے حضور آکھیا میں تو پیڑاں پر بیٹھا داتا صاحب ہاں, او میں پیڑاں پر بیٹھا ولیاں کولاں. پھر یا اللہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے پر ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا چپ چپ کر کے بیٹھا تھا. پھر فرمایا وہ بھی جنتی ہے. کیا؟ فرمایا میں وہ دے عمل ویکھاں کہ سجنہ دی نسبت ویکھاں. ہن مٹھی جی تقریر دا اگلا جملہ ہے, جے راس آوے ٹھیک ہے, نہیں تو واپس کر دیا جے. جیڑا ولیاں کول بوے او جنتی ہے, جیڑا ولیاں کول بوے او جنتی ہے, جیڑا ولیاں کول بوے او جنتی ہے, جیڑا ولیاں کول بوے او جنتی ہے. لیا قرآن میرے سر تے رکھ, جیڑا ولی کول بوے او جنتی ہے, تے جیڑے صحابہ میرے نبی کول بیندے رہے ہون گے دس. میں 7 حدیثاں تو یہ بات تواڈے اگے کلیئر کر چکا بھی ایتھے آونا شرک. مٹھی بولو کہ سننا لوے شرک. ہن اگلا سوال, مولانا ولی کون ہوتا ہے؟ جڑا کتے چنگے رکھے کول نالے ٹھلے ہو گئے. مینوں اج تک یہ عشق دی سمجھ نہیں آئی جی شریعت دا قتل کیتا جائے. دس تیری نظر وچ مولا علی تو بڑا بھی کوئی ولی ہے؟ مٹھی مٹھی بولیا جے کو سننا لوے, او کوئی غوث پاک تو بڑا ولی ہے ہی. 15 سال حضور غوث پاک روزانہ رب دا قرآن ختم کر دے سن. حضرت اگلی گل جے چنگی لگے رکھ لینا ورنہ واپس کر دینا. 25 سال غوث پاک دین پڑھیا, 3 سال غوث پاک درختاں دے پتے کھاندے رہے. صرف غوث پاک دی یاری دی کھیر نہیں, اگے پیچھے بھی جاؤ کون سی عبد القادر. 25 سال دین پڑھیا, 3 سال درختاں دے پتے کھاندے رہے, 40 سال عشاء دے وضو نال. اب سوال ہے مولانا ولی کون ہوتا ہے؟ جڑا شریعت دا قاتل ہوئے ولی نہیں ہوندا, خلاص ختم بس اوکے. جڑا دین دا مذاق اڑائے ولی نہیں ہوندا. ولی دے متعلق فتاوی رضویہ وچ میرے امام نے فرمایا سب تو پہلی بات ولی صحیح العقیدہ ہوئے گا, سنی ہوئے گا. دوسری بات فرمایا ولی دی دوسری علامت ہے صحیح الاعمال ہوئے گا, عمال تکڑا ہوئے گا, حکم ظاہر تے لگے گا. تیسری بات فرمایا ولی کدے جاہل نہیں ہوندا. میں حضور تو پوچھ کے دسنا مدینے والے اسی تواڈے نوکراں دسو ولی کون ہوندا ہے؟ مٹھی میں تو اچھی تسی فرمایا الذین اذا رعوا ذکر اللہ, ولی وہ ہوتا ہے دیکھو تو خدا یاد آ جائے, دیکھو تو خدا یاد آ جائے. اور جڑا چپ کر کے گوڈیاں تے ہاتھ رکھے نے انہوں کی پتہ میں حضور دی حدیث سنا رہا, پتر ہاتھ کھول کے چپ کے کہہ سبحان اللہ. اسی الذین اذا رعوا ذکر اللہ, فرمایا اللہ دا کامل ولی کون ہوندا ہے؟ کیڑا؟ فرمایا دیکھو تو خدا یاد آ جائے,
دیکھو تو خدا یاد آ جائے، دیکھو تو خدا یاد آ جائے. ایک منٹ ایمانداری نال محسوس کریا جے. میں تو پورے پاکستان چ جان والا بندہ نا، تے میں بندے سیان چھتی لینا. اس جگہ تے چپ کر کے بیٹھے بھی رہو تے دل مردہ بھی زندہ ہو جائے گا. کوئی تو گل وچ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھو تو خدا یاد آ جائے. حضرت سلطان پاک نو بھی جان دیو. اے بھائی نو بٹھا دیو، بھائی آپ بیٹھ جائیں مہربانی. حضرت سلطان العارفین، حضرت سلطان پاک بچپنے سن حضور خواجہ صاحب قبلہ بازار جاندے سن تے ویکھ کے سکھ کلمہ پڑھ جاندے سن. ویکھ کے بس میں روخ ہی بدل لیا ہوں، تسی جدوں سمجھ گئے تو تہاڈے ہل آ جاؤں گے. تے ویکھ کے نا سکھ کلمہ پڑھ جاندے سن. بچپنے جس سلطان دے کمال دا حال ہے، سلطان پاک بزرگ ہو گئے، بزرگ ہو گئے نا، بیمار ہو گئے تے مرید روندیاں اکھاں نال آندا حضور مہربانی کرو تانوں میں دوائی نہ لیا دیاں. فرمایا سجنا ساڈے ہاں مرضاں بھی ہور، حکیم بھی ہور، علاج بھی ہور. چلا ہو گیا ساڈیاں مرضاں بھی ہور، حکیم بھی ہور، علاج بھی ہور. بڑے ترلیاں تو بعد نا حضور مرید آکھیا حضور مہربانی کرو. فرمایا جا بھائی، کوئی لاڈلے مرید ہوندے نے. فرمایا جا جی آ جائے تے لے آئی. میں تواڈے سامنے عزت دی پگ لا دیتی ہے. اللہ دے ولیاں دی عزت تے چپ کر کے نہیں بھئیدا. اے ملنگا تیرا پتہ تے لگا سنی بول رہا ہے گل ہے کوئی یار. فرمایا جا. مرید آیا، ایڈی پگ رکھی سکھ نے ایڈی داڑھی سی سکھ دی. میں غلط کہہ رہا تو انہیں نپ لو. ایڈی پگ رکھی سکھ نے ہوئے، ایڈی داڑھی سی سکھ دی. تے مرید جا کے کہا حکیم ہے تو حکیم ہے. انہوں نے کہا ساڈے بزرگ بیمار نے، جا ساڈے پیراں دا علاج کر. انہوں نے کہا پہلا پیراں دا نام دس. انہوں نے کہا ساڈے پیراں دا نام سلطان پاک. سکھ بولیا، انہوں نے کہا ساڈا چٹا جواب ہے. سکھ آکھیا میں نہیں جانا. سکھ آکھیا میں ولیاں کول 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 نہیں جانا. کس گمنام مجمع نال میں تقریر کر رہا. سکھ آکھیا میں ولیاں کول نہیں جانا. اوے سکھ آکھیا بھی میں نہیں جانا. پتہ لگ گیا اللہ دے کامل ولیاں کول جانا کافراں دا کام نہیں ہے، زہرا دے بابے دے عاشقاں دا کام ہو جاتا ہے. جواب نہیں جانا. بڑی دیر تو بعد انہوں نے کہا یار حیا کر تو. انہوں نے کہا نا جیڑا بچپنے چ کلمے پڑھاوندا سی ہن تو بابا ہو گیا تے میں سکھ ہی رہنا جانا نہیں. سکھ آکھیا بھی میں سکھ ہی رہنا جانا نہیں. اگلی گل نے مینوں بھی تڑپا کے رکھتا تے تسی بھی تڑپ جاؤ گے. ایکو باری سکھ بول کے آندا اچھا جانا میں نہیں. انہوں نے کہا پھر کوئی راہ کڈ، ساڈے تے بزرگ بیمار نے. انہوں نے کہا جا دے پیراں دی اج کر قمیض لے آ. میں قمیض ویکھ کے مرض لب لاں گا، مرض لب کے علاج کر دیاں گا، دوائی دے دیاں گا. قمیض ویکھ کے مرض لب لاں گا. قمیض ویکھ کے سکھ آکھیا قمیض ویکھ کے مرض لب لاں گا. سکھ آکھیا قمیض ویکھ کے مرض لب لاں گا. اوے سکھ آکھیا تقریر کرن دا اج تانوں سمجھ نہیں آ رہی. ہر گل نوں سمجھانا واسطے وقت چاہیے نا. سکھ آکھیا قمیض لے آؤ، قمیض ویکھاں گا، مرض لباں گا، علاج کراں گا. مرید واپس آیا. حضرت سلطان پاک نے فرمایا سجنا کتھے تیرا حکیم؟ انہوں نے کہا حضور وہ سکھ تے آوندا نہیں، سکھ تے آوندا نہیں، سکھ تے آوندا نہیں. فرمایا آندا کی ہے؟ آندا قمیض لے آؤ، مرض لباں گا، دوائی دیاں گا. سارے بندے بھی چپ کر جاؤ مینوں پھر بھی کوئی نہیں. سارے اٹھ پو مینوں پھر بھی کوئی نہیں. بڑا وڈا ہی رہندا ہمیشہ. حضرت سلطان پاک دے بٹن نالے جلال آ گیا. طبیعت وچ جلال آ گیا تے نالے آدے قمیض اتار کے نا تے مرید نوں اندر لے جا لے جا لے جا. حضور میں آستہ بولنا ہے، حضور میں آستہ بولنا ہے، حضور میں آستہ بولنا ہے. فرمایا لے جا. وہ ٹریا. فرمایا اوے ویکھ چلا ہو گیا جے او مرض ویکھ کے مرض لب سکدا ہے، اگر او قمیض ویکھ کے مرض لب سکدا ہے، اگر او قمیض ویکھ کے مرض لب سکدا ہے، اگر او قمیض ویکھ کے مرض لب سکدا ہے. علی دا پتر قمیض وکھا کے کلمہ نہیں پڑھا سکدا. دیکھو تو خدا یاد آ جائے. فرمایا جلدی جا
اگر وہ میری قمیص دیکھ کے میری مرض کو تلاش کر سکتا ہے تو مجھے علی کا بیٹا نہ کہنا، میں قمیص دکھا کے کلمہ پڑھا سکتا ہوں۔ جہاں مرید نے حضرت سلطان پاک کی قمیص کو اٹھایا، چلتا 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 جہاں سکھ کے حکمت خانے میں گیا، سکھ نے دور سے سلطان پاک دی قمیص ویکھی دیا، لا الہ۔ اگلی گل تے تکڑی سبحان اللہ چاہیے دی وہ جڑا مرید سی انہیں آکھا سکھا اگے تو جانا نہیں سی تے کلمہ کو پڑھے ہی، انہیں کہا کلمہ تاں پڑھے کی ہوئی، انہیں کہا قمیض ہے، انہیں کہا قمیض چلیا تیرے ہاتھ سی، میرے سامنے تو سلطان آپ آئے ہو سکتا۔ دیکھو تو میں پھر اپنی حدیث کی طرح دیکھو تو یہ ہمارے بزرگ تھے جن کا کردار تھا۔ صرف آستانہ ایک لنگر خانہ نہیں ہے، تربیت خانہ بھی ہے، مرکز تربیت بھی ہے، یہاں عمل کی اصلاح بھی ہوگی، یہاں عقیدے کی اصلاح بھی ہوگی، ورنہ دے ساڑھے بوٹی پینا دے ساڑھے کوئی نہیں، دے ساڑھے ویکھنے تے مجدد پاک ویکھنا۔ سور میں جان کے نہیں لا رہا تو انو سور آنی چاہیے دی حضرت مجدد پاک۔ کدے آدھے بزرگاں دی زندگی پڑھو نا تو بندہ کئی بزرگاں دی زندگی میں گڈی چ اکثر سفر کرنا میں پڑھنا ہو، یہ ساڑھے وڈے سن، سانو پتہ ہی نہیں کہ اسی کتے جا رہے ہیں۔ ایک گل اور سنو، تقریر مکان لگے ہیں، حضرت مجدد پاک 80 سال اکو مسلح تے اللہ اللہ کی تھی۔ حضور تڑپن والی گلاں نے، شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے، وہ لذت عاشق نہیں بحر حرم میں پوشیدہ ہے جو مجھ میں، وہ طوفان کدھر جائے۔ اپنے آل سنت کے جوانوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو کہنا چاہتا ہوں، اپنے آستانے کے ساتھ وفا کا وہی رشتہ رکھیں جو ہونا چاہیے۔ جتنا ادب آئے گا اتنا لنگر ملے گا، ہاں جتنا ادب آئے گا اتنا خیرات ملے گی۔ 80 سال خواجہ صاحب اکو مسلح تے اللہ اللہ کی تھی مجدد پاک۔ 80 سالہ تو بعد آپ نے ایک مرید سی جیسا نا ہاشم ہے، ٹیم ہی نہیں کیسے کرنی، او بچے او بیٹے او شہزادے خاموش۔ 80 سال اللہ اللہ کر دے رہے، 80 سالہ بعد خواجہ صاحب دا مسلح کھس گیا جتے سجدہ کر دے سن، بیٹے بیٹھ جاؤ، پھر آنا دوبارہ فی سبیل اللہ گل سنا رہے ہیں۔ 80 سال اللہ اللہ کر دے سن، جس جگہ تے مسلح سجدہ کر دے سن، سجدے والی جگہ گھس گئی تے لمبا طویل سجدہ کر دے سن نا، سر زخمی ہو گیا۔ مرید ہاشم قریب آیا، انہوں نے کہا حضور مہربانی کرو، غریب نواز ہو، نواں مسلح نہ لیا دیاں۔ روندیاں کھانال حضرت مجدد پاک آکھا چلا ہو گیا، 80 سال ہو گیا، انہیں میں نو نہیں چھڑیا۔ تھوڑا آدھا مسئلہ ہے، میرا آدھا مسئلہ ہے، تھوڑا آدھا مسئلہ ہے، میرا کوئی آدھا مسئلہ ہے۔ 80 سال ہو گئے، ادب نہ سنو، انہیں میں نو نہیں چھڑیا۔ اچھا بڑیاں منتاں کرن تو بعد مرید آندہ حضور پھر ایک اجازت دے دیو، میں اتھے کپڑا نہ سی دیا جتوں پھٹیا ہے۔ مسلح چایا، گھر لے گیا مرید، ہاشم دا نا سی، گھر جا کے اپنی زنانی نو آندہ وضو کر، غسل کر، نئے کپڑے پا، خوشبو لا، پھر پیر دا مسلح سگڑا ہے۔ بیوی بھی نیک سی، حضرت مجدد پاک دا مسلح قریب آیا، یہ تو اڈے وڈے دیں گلہ کر رہے ہو، قیامت تک فخر سنیے نہیں ہونا ہے۔ مرید ہاشم آندہ ہے میں پیر صاحب دے مسلح دے جنابو سیڑاں تو کٹیا، دھاگے کڈے، وچ سونا کپڑا سیتا، کپڑا سیتا گیا، مسلح پکڑیا، ٹر لگیا تے میری زنانی نے آکھیا دھاگے بچے ہوئے پیران دے مسلح دے۔ آندہ میں واپس پلٹیا، بیٹے مہربانی میں واپس پلٹیا، پلٹن تو بعد میں وہ دھاگے چک کے اپنے ہاتھے رکھ کے آنا 80 سال میرے پیران اللہ اللہ اتھے کیتی گئے، 80 سال میرے پیران اتھے اللہ اللہ کیتی گئے، 80 سال میرے پیران اتھے اللہ اللہ کیتی گئے۔ مرید آندہ میں تڑپ دیاں آنکھاں نال فوراں کی کیتا کہ میں سوچیا گھارے چ رکھاں، ہن جے طبیعت تو گل تواڈے وچوں نہ لنگ جائے خطابت چھڈ دیاں گا۔ مرید آندہ میں گھارے چ رکھاں، میرے دل نے آکھیا نہیں ضائع ہو جائے گا، جیب وچ رکھاں ادب نہیں ہے، میں کتے رکھاں کوئی جناب پاکٹ وچ رکھاں ادب نہیں ہے، گڈی نہ کتے رکھاں۔ بڑا فیصلہ کرن تو بعد میں سر دی پگ لا کے پیر صاحب دے مسلح دے بچے ہوئے دھاگیاں نو پگ دے وچ سیتا، پگ میرے سر تے آئی، گھارے چ بیٹھا، نیند آ گئی۔ پھر جدو پگ پیر صاحب دے مسلح دے دھاگیاں دے ٹکڑے میں اپنے جناب پگ چ رکھے، امامہ میرے سر تے آیا، پھر اندہ میں نو نیند آ گئی۔ ایک رات 17 واری زہرا دے بابے دا دیدار نصیب ہو گیا ہویا ہے۔
مرتبہ مدینے والے مصطفیٰ کا کرم ہوا ساچ جس مجدد الافسانی دے مسلے دے دھاگیاں دا حال ہے سچی دسی پورے مسلے دی عزت دا کی حال ہو جائے گا. یہ ساڈے وڈے سن او سنیو یہ ساڈے وڈے سن اس تو بھی ڈلے بولو یہ ساڈے وڈے سن یہ ساڈے بزرگ سن. مہینہ غوث پاک دا ہے نا کوئی نہیں تے جی آندے جی تے ایک گل غوث پاک دی بھی سنا دی گئی. جس طرح میرے نبی سراپا معجزہ نبی تھے غوث پاک سراپا کرامت ولی تھے. میں تو غوث پاک پر وہ گلاں سنانیاں جڑیاں تو چس دینیاں نے. جس طرح لم یدل اللہ یتقدم فی النبی آدم فمن بعدہ ولم تدل امم تتباشر به فتستفتح به حتى اخرجه اللہ فی خیر امت فی خیر قرن فی خیر بلد فی خیر اصحاب آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی اپنی اپنی قوم نو دستا کردا سی. مدینے چ ایک نبی آئے گا, مکے چ ایک نبی آئے گا جدا نام محمد ہوئے گا, نبی سب تو اعلی ہوئے گا. خواجہ حسن بصری تو لے کے غوث پاک تک ہر ولی آدھے آدھے مریداں نو آندا سی بغداد سے ایک بچہ آئے گا جدا نام عبد القادر ہوئے گا. قیامت تک دیا ولیاں دی پشتے اس عبد القادر دا قدم ہوئے گا. اچھا جدو حضور پیدا ہوئے اللہ نے ہر ماں نو پتر دیتا کوئی نہیں دیتا. جدو غوث پاک پیدا ہوئے اللہ نے ہر ماں نو پتر دیتا پتر نہیں دیتا. 1100 منڈے جمے سارے ہی غوث پاک دا صدقہ ولی ہو گئے. میں تہاڈی طبیعت ویکھ کے نہیں میرا کرنٹ کتے ہو رہے دھیان نال گل سنو. کون سن غوث پاک بھائی 11ویں تک نہیں رہنا مادر ذات ولی سن. غوث پاک آندے نے میں بچپنے ٹریا کردا سا میرے سجے کھبے فرشتے چلیا کردے سن. غوث پاک دا پوچھنا ہے تے کسے اولے بندے نو نہیں پوچھنا. حضرت فرید پاک جان دیو فرید پاک نو. فرید پاک بغداد گئے حضور اب بیٹا میرے نعرے دا وقت کم ہے کہ نا میں گل اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. فرید پاک بغداد گئے انہاں دنوں چ حضور غوث پاک دے مزار دی تعمیر ہو رہی سی. فرید پاک نے او شاہانہ لباس لایا مزدوراں والا لباس پایا. انہاں مزدوراں نال فرید رل گئے جڑے عبد القادر دے دربار دیاں اٹھاں لاوندے سن. اللہ دا واسطہ ادب نال سنیا کرو. پھر ساری دیہڑی کم کیتا شام ہونی تے آپ نے غائب ہو جانا. پھر اگلا دن پھر غائب ہو جانا. پھر 8 دن حضرت فرید پاک مزدوری کر دے رہے لیکن جدو اجرت دا ٹائم مزدوری لین دا ٹائم آنا فرید پاک غائب ہو جانا. غوث پاک دے وڈے مندے دا نام ہے حضرت سیدی عبد الرزاق. انہوں نے آکھیا بھی مزدور ہے 7 نے کم 8 کر دینے 8واں کتھے. ایک دن حضرت فرید پاک نو بازو تو پکڑ کے فرمایا کیسا مزدور ہے مزدوری نہیں لیندا, کیسا مزدور ہے مزدوری نہیں لیندا, کیسا مزدور ہے مزدوری نہیں لیندا, کیسا مزدور ہے مزدوری نہیں لیندا. روندیاں اکھاں نال پاک پتن دے تاجدار نے آکھیا حضور مینوں نقد لب جاندی ہے. کیوں فرمائے تا مزدوری چ پیسے لیندے نے. ہن بھی جنوں سمجھ آئے وہ بولے جڑا چپ کرے وہ بھی بولے. حضرت فرید پاک نے فرمایا سیدی عبد الرزاق کثرت عبادت کی وجہ سے ولایت کے وہ درجے میں نہ پا سکا جو حضرت عبد القادر کے در کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے مجھے ولایت کے درجے عطا فرما دیے ہیں. حضرت شاہ سلیمان توسوی اذان ہو رہی ہے. اچھا حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تو کسی بندے نے پوچھا حضور ولی کون ہوندا ہے تے آپ تو کسی بندے نے پوچھا حضور ولایت تانوں نصیب کیویں ہوئی. میرے ال بھائی دیکھ لو تو میں تقریر قریب آ گیا. میں نے اپنے وقت تے انشاءاللہ میں خطاب چھوڑ دے ساں پھر بھی اجے کو 15 منٹ پے نے میری گل ادب نہ سننا. حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کسی نے پوچھا حضور عبد القادر دے متعلق تہاڈا کی خیال ہے, غوث پاک دے متعلق تہاڈا کی خیال ہے. حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ دا جواب سن کے اس مجمع سے رہ کے اس آستانے دے سارے مرید چپ نہیں بیٹھ گئے. شاہ سلیمان توسوی نے فرمایا مجھے ولایت صرف عبد القادر کی محبت کی وجہ سے مل گئی ہوئی ہے. سچی دسیا جے جس غوث پاک دی محبت زمانے نو ولی بنائے رک کے شاہ سلیمان توسوی بھی کوئی چھوٹی جی مسجد دے میں مسجد نہیں سن. شاہ سلیمان توسوی بھی بلند پایا سن. میرے ال تکڑا ایک دن حضور شاہ سلیمان توسوی دا حجام آپ دی حجامت کر رہا ہے. ادھے سر دی حجامت ہوئی تھی حجام رون لگ پیا.
جدوں اجام رویا حضرت شاہ سلیمان توسوی نے فرمایا اوے چلیا ولیاں دے ڈیرے تے رونا کیوں ہے؟ تڑپ کے آندا ہے حضور کوئی وجہ نہیں۔ فرمایا نا میری اجامت کرنا چھڑ دے، پہلے مینوں دس تو رونا کیوں ہے؟ تڑپ کے آندا ہے نکے نکے بچے جدوں کھیڑ دے ویکھے میری جان نکل گئی، 2 سال ہو گئے میرا بیٹا گواچیا گھر نہیں آیا، اوتھے ہی رکھیا جتھے اگے سی، کدے گھر نہیں آیا۔ حضرت شاہ سلیمان نے فرمایا اوے چلیا میرا کام چھڑ جلدی گھر جا گھر جا گھر جا۔ حجام آندا ہے میں بڑے ترلے کیتے پر حضرت شاہ سلیمان توسوی فرمایا جلدی گھر جانا۔ ویکھ کون عبد القادر جان، میں گھر دا دروازہ کھڑکایا، حجام آندا ہے جان دروازہ کھڑکایا، حجام آندا ہے جان دروازہ کھڑکایا، اس بچے نے دروازہ کھولیا جڑا 2 سالاں تو غائب ہے۔ سینے نہ لایا انا پتر میری آنکھاں سفید ہو گئیاں، بیٹا تینو لب لب کے میں روندا رہا، دس ہوئے میرا لا لیڈی جلدی کیویں آیا؟ تڑپ کے بچہ دا ابا کی دساں جنگل وچ میں قید ساں، ایک سونی صورت آلا سونی صورت آلا، ایک سونی صورت آلا بابا میرے سامنے آیا، ابو دی داڑھی سفید مینوں بازو تو پکڑیا، پتہ ادوں لگیا جدوں میں تیرے ویڑے آیا۔ ابا ایک اور گل ہے او بابا او دی ایک علامت ادھے سر دی اجامت ہوئی سی۔ ایمانداری نال دسیا جے جس غوث دی محبت دا حال ہوئے کون؟ حضرت عبد القادر جیلانی۔ بس پیغل ختم کرن دے قریب آیا، پیرے پیراں اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو، خیرات حضور غوث پاک دا صدقہ ملے گی۔ میرے میراں محبوب سبحانی کتب ربانی قندیل نورانی الشیخ عبد القادر الحسنی والحسینی پیران دے بادشاہ حضرت عبد القادر جیلانی، اللہ دی عزت و جلال دی قسم 25 سال جنہیں علم دین پڑھیا، او دا نام عبد القادر جیلانی ہے، جنہوں نے صاحب کرامت بزرگ آکھیا جاندہ، انہاں دا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ اور جنہاں زندیاں نو مردہ کیتا او دا نام عبد القادر جیلانی ہے، اور جنہیں مردہ نو زندہ کیتا او دا نام وہ کردستان دے عیسائی سننا ترنم تو اٹکے حضور غوث پاک گئے فرمایا کلمہ پڑھو، انہوں نے کہا پہلے ساڑھے سوال دا جواب دیو، تو آڈے نبی آکھا میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے کمالات کے مظہر ہوں گے، کہ وہ تو مردے زندہ کر دے سن تسی بھی کر لو گے؟ غوث پاک فرمایا ٹھیک ہے ایک کام میں جڑا مینوں آندے ہو۔ غوث پاک گئے قبر مردے تے جا کے قبر تے جا کے فرمایا کم بیزنی کھڑا ہو جا، مردہ کھڑا ہویا، مردہ زندہ ہو گیا، سارے پنڈ والے آ گئے، غوث پاک فرمایا کلمہ پڑھو، انہیں کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئے، سنی ہو گئے، قادری ہو گئے، میں کل مکہ قریب آ گئی، سنی ہو گئے، قادری ہو گئے، کلمہ پڑھ کے دامن اسلام میں چاہ گئے، پھر جدو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے توجہ کرنا تے آدھا ایک نکا جا بچہ نجم الدین ایوب نے چکیا تے غوث پاک دے قریب آ کے آدھا ہے ساڈا بچہ انہوں دعا دیو۔ حضرت غوث پاک نے عیسائیاں دے اس جڑے مسلمان ہوئے سن انہاں دے بچے دی گردن تے ہاتھ رکھ کے دعا دے کے فرمایا جاؤ قیامت تک ایدا بھی نا سلامت رہے گا، میرا بھی نا سلامت رہے گا، اس بچے دا نا بھی سلامت رہے گا، میرا نا بھی سلامت رہے گا۔ بیٹا اگلی گل تے تیرا حق بندا ہے، بول جس بچے دی گردن تے ہاتھ رکھ کے غوث اعظم دعا دیتی سی اس بچے دا نا صلاح الدین ایوبی ہے۔ اگلی گل بھی نالے سن لو، صلاح الدین ایوبی بڑے جنگجو سن نا جی، موت آدھے بستر تے آئی تے کوئی کالا بندہ مل گیا انہیں کہا رہا ایڈا پیرا فقیراں والا کئی ہندے ہی نے نا چوالا اینیاں جنگاں چ گیا شہادت ہوئی نہیں جائے جتھے مردا پیا اکھاں جلال آ گیا۔ صلاح الدین دے انہاں جملہ بولیا فرمایا کملا ہو گیا ہے، جس گردن تے عبد القادر دا ہاتھ لگیا ہوئے کائنات دے کتیاں دی تلوار ہو گردن کٹ نہیں سکدی۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار ملے گا لنگر اتھوں جے لوگے تا، سرکار غوث اعظم ہاں ہاں
میرا بھائی جوان آدمی بولے گا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را توجہ نار سرکار غوث اعظم آغا جی دی طبیعت مننے جڑا چاہتا ہے جب عبدالقادر دا لنگر مل جائے بولے سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالی کاسا بھر دو میرا خالی کاسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا بولو سرکار سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالی کاسا بھر دو ویکھو قادری رو رو کے اندنے میرا خالی کاسا بھر دو میں فقیر ہوں مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے زندہ کو بھی مردہ کرتے تھے امام خفاجی کلام بڑا سب سونا کیتا فرمایا وہ کیے مردوں کو زندہ زندوں کو مردہ کے مطلب ایک منافق آدمی سی انہیں دے منڈے نو آکھا ہے غوث پاک آئے نے کئی ہوندے نے ولیاں نو پھڈے لین والے چاول انہیں کہا یہ آندے نے میں بڑا وڈا ولی ہاں دے منڈے نو آکھا تیرا سی اعلان کراواں گے تو ادھے گھنٹے واسطے مر جانا ہے غوث پاک نو سداں گے وہ جنازہ پڑھاون گے جدوں جنازہ پڑھا لین گے تینوں اٹھاواں گے تو اٹھ پینا چھتی 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 سن دے جاؤ تے چلیے آپا پھر نماز پڑھ دیئے رل کے حضرت پیر پیرا میرے میرا دے نال منافقہ چال چلی ایدہ مطلب ہے منافقہ نے آکھیا ایک منڈے نو بھی تو ادھے گھنٹے آستے مر جا تیرا اسی اعلان کرواواں گے جنازے چار پائی تے تینوں پاواں گے اتنے کفن پا دیاں گے چار جناب چادر پا دیاں گے غوث پاک نو بلاواں گے او جنازہ پڑھن گے جنازہ مکمل ہوئے گا پینوں سداں گے پھر تو اٹھ پینا چلے کے نہیں چلے کے نہیں انہاں کے منڈے نو آکھیا لاڑا لاڑا پائی ولیاں نال پنگے نہیں لگی دے ولیاں نال پنگے اے اچھی بولو ولیاں نال پنگے انہاں دی جنگ تے رب دی جنگ ہوندی انہاں کی کیتا منافقاں نے منڈے نو پایا اوتے چار پائی دے جناب لاڑا لاڑا مر گیا لٹے گا ساڈا منڈا مر گیا خبر میرے عبدالقادر تک گئی غوث پاک نو اندے ذرا جنازہ پڑھاؤ نا حضور عبدالقادر آئے نے اودے بے نو اندے لے بھائی پھر پڑھیے جنازہ سوچ لے پھر پڑھیے جنازہ ایکو وری آندا پڑھو جنازہ عبدالقادر جیلانی میرے لجپال پیر دستگیر فرمایا چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے دعا واسطے اس میت جہاں میرے عبدالقادر دی زبان چون لفظ میت نکلیا رب نے فرمایا اسرائیل اسی سجنا دی کنڈ لگن نہیں دے دے آئے اسرائیل اسی اپنے سجنا دی کنڈ لگن نہیں دے دے ادھر حضرت اسرائیل آئے نے اس تمام بھی روح کب سے شریفی چو کٹ کے چھتوے مردہ حالت چو گیا حضرت عبدالقادر جیلانی نے جنازہ مکمل کیتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ جہاں جنازہ مکمل ہویا ایک منافق قریب آکے آندہ ہے کدا جنازہ پڑھیا جے زندے دا تے مردے دا علی دا لال زہرا دا شہزادہ پیران دا پیر طلب کے میرے عبدالقادر نے فرمایا اے چلیا اسی زندیاں دا جنازہ نہیں پڑھ دے اسی زندیاں دا جنازہ نہیں پڑھ دے آدھا ویکھو جی ساڑھا منڈا زندہ فرمایا زندہ سی جانچ کپڑے تو چیڑے تو کپڑا ہٹایا باپ غش کھا کے ڈگ پیا طلب کے اندھا حضور سنو معاف کرے آجے فرمایا ہوئے جدو میری زبانی چو میت نکلیا رب نے فرمایا اسرائیل جان لے لے کیا فرمایا سجنا دی بولی جڑی رب پوری کر دے اسی یادے یاران دی کنڈ لگن لئی دے دے پھر روئے نے پھر تڑپے تڑپ
کے اندر حضور میں نو معاف کرنا، پھر اندر شاہ جیلانی اے محبوب سبحانی میری خبر لے آ چھٹ کر کے او پیر جلا دے کامل بہو کامل ایسن غوث پاک تے حضرت تاجدار گولڑا اچھا جی دا ہاتھ ٹھرے ہو بولے جنہوں کو اندروں مسئلہ ہو چپ بھی کر جائے سانو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. یا اللہ جڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ نو دے نا تے اچھی بولے حضرت شاہ صاحب دے نال ہی رب دی جنت چلے جائے. غیرت دے بادشاہ دا نا ہے تاجدار گولڑا. اور سپیکر پرا کر کے آنکھواں بندیاں نو سمجھ آ جائے غیرت دے بادشاہ دا نا ہے تاجدار گولڑا. اجے بھی 4-5 بندیاں دے ہاتھاں نو کوئی مسئلہ ہے جدے فالج ہویا تھلے رکھے، جدے گردہ خراب ہے تھلے رکھے، جدے میدے چ مسئلہ ہے وہ بھی تھلے رکھے، جڑا اگوں پیچھے رلیا ہے جڑا ماں پیو سنی دا پتر ہے بولے گا. غیرت دے بادشاہ دا نا ہے تاجدار گولڑا. اے محمد بھی ناموس رسالت دے وفادار دا نا ہے تاجدار گولڑا. ختم نبوت دے چوکیدار دا نا ہے تاجدار گولڑا. بیٹھے پاویں منڈی عثمان والے ہاں پر فیض گولڑے دا ہے. جنہوں ملنا جیڑا لینا چاہتا ہے حضرت تاجدار گولڑا دا فیض ہو تو بولے نا پتر گونگے کیوں ہو گئے اسی بولو. چودھری بن کے وڈے وڈیرے بن کے نہ بولیا کرو، اللہ دے ولیاں دے فقیر بن کے بولیا کرو. حضور ایک میں پیچھے حدیث حضور میں پیچھے ایک حدیث پڑھی ہوں دوبارہ پڑھ لینا. او دی لذت فرمایا جیڑا جدے نال پیار کرے گا. حضور فرمایا تاجدار گولڑا نو میں ایک جگہ تے ہوں میرا حافظہ خطا ہے حوالہ میرے ذہن سے اس وقت نہیں آ رہا. فرمایا حضور غوث پاک نو ہر نماز تو بعد حضور ڈائریکٹ اپنی زیارت کروایا کر دے سن. اوہ جے اس درد مرید حضرت پیر سیال غریب نواز ہون آپ فرماتے سن میری نماز ہی مکمل نہیں ہوندی جب تک مصطفیٰ کریم میرے سوال سلام دا جواب سامنے آ کے نہ دے دے. تے جدو حضور سامنے آئے ہونے نے آنکھ ہونی ہے تاجدار گولڑا دی، مکھ ہونا ہے میرے نبی دا. اس صورت نو میں جانا اے یاد کرو قبر اچ بھی کم آئے گا. اس صورت نو میں تاجدار گولڑا دی روح خوش ہو جائے. میرے فیض یافتہ مرید بول رہے نے اس صورت نو بھائی جڑے کھڑے نے پتر کڑا تو پایا پر بول اس صورت میں جڑا آدھے نبی نو جنہ پیار کردہ ہے اوٹا زور لائے. اس صورت میں جانا کہیں سے قبر اچ محمد اویس مرتضیٰ بھی جانا ہے تسی بھی جانا ہے. فرشتے پوچھن گے حضور کون نے تے کہنا ہے اس صورت لو میں جانا کہیں سے. بیٹا بیٹا بولو اس صورت لو میں جانا کا جانا کھا کے سچ آقا تیرا پہ جنت ادب ہوئے گا ورنہ لنگر ملے گا. سچ آقا تیرا پہ دیم شان آقا سچ اب بیٹا چوپے او جوانا زور لا. سچ آقا تیرا پہ دیم شان آقا جس شان تو
یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا توجہ مدینے والے دی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا واہ اختار دارے گلڑا دی سبحان اللہ حضور کڈے کو سونے ہونے نے یار سبحان اللہ سبحان جڑا آدھے نبی دے حسن تے بولے گا سونا ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اجوار روندیاں کھانو میرا سلام ہوئے اور روندیاں کھانو میرا سلام ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اے حسین مصطفیٰ دے بولو سبحان اللہ ما قاما رکتار دارے گلڑا کیا کیتے میرے محسوس کر میں کیا نا کیتے میرے علی کیتے تیری صلاح کیتے لو 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 بعد پینا دینا خیر ہوئے گی کیتے میرے علی کیتے تیری صلاح کیتے ناگستاخ کیا کہتے یا رسول اللہ ایدوں میں ہاتھ جوڑو خاتے دھیان مدینے کرو ایک منٹ صرف ایک منٹ پورا حضور التوجہ کر کے آکھو یا رسول اللہ یا مولوی التوجہ نہیں کرنی کسے سجے کھبے توجہ نہیں کرنی انہیں سمجھو میں مدینے کھلوتا تھی حضور بھیندے جب ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب لا یا حبیب اللہ یا رسول یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سبحان لا سبحان اللہ کریم ہمیشہ نیکوں کی مجلس صحبت سنگت رفاقت نصیب فرمائے ایک آمین اچھی کہہ لو میں ہر مجمع چاہنا اللہ تو ہمیشہ سنی زندگی منگیا کرو تو سنی موت منگیا کرو واخر